درود پڑھتے ہیں مل کے اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا ہے پروردگار عالم بانیان مجالس تمام حاجات پورے اس خانوادے کی نوکری کائنات کی مالکن اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. رانا برادران جو وطن میں ہیں جو وطن سے باہر ہیں مالک سب کی خیر فرمائے. اس خاندان کے مرحومین کے مولا درجات بلند فرمائے. دور دور سے امام حسین بادشاہ کے عزادار آئے ہوئے ہیں اور میں آپ کو بتا ہی نہیں سکتا کہاں سے سارے دن میں لوگ پوچھتے رہے کہ صحیح بات آ رہے ہیں آ رہے ہیں. مالک جو لوگ اپنا سفر کر کے آئے ہوئے ہیں مالک ان کے سفر قبول فرمائے. سب سے بڑی دعا ہے ضرور امین کہنا میرے اللہ ایران کو فتح نصیب فرمائے. ایران کی حفاظت فرمائے. پاکستان کی سرحدوں کی حفاظت فرمائے. پاک آرمی کی حفاظت فرمائے. میرے مالک کے جو ہاتھ بلند ہیں بادشاہ حسین کے ہاتھوں کا واسطہ ہاتھ اٹھایا کرو. کربلا والوں کے ہاتھوں کا واسطہ ان میں سے کوئی خالی ہو. میرے مالک کے ذکر کی عزت کا صدقہ ہمیں اس لائق بنا کہ ہم آخری مظلوم کے قافلے میں شریک ہوں. قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحق مع علی وعلی مع الحق. درود پڑھ دیں مل کے اجازت ہے. بڑا شکر گزار ہوں ان سارے بھائیوں کا بھٹو صاحب سے لے کے طرف سے لے کے پانی تک اور باقی سارے کے سارے اطراف بھائی سے لے کے آخری عزادار تک انہوں نے ایک بار پھر آپ کی زیارت کا موقع دیا. اللہ آپ کو عزت ہے. میں بانیان سے منتظمین سے اسپیشلی مرشد غلام شاہ صاحب سے گزارش کروں گا وقت کی ترتیب کچھ ایسے کر دی جائے تو مجھے 8:30 بجے کل سے اگر ممبر مل جائے تھوڑا سا 5-7 منٹ اگر پہلے آئیں تو قبلہ بھی کیا خوبصورت گفتگو کر رہے تھے ان کو بھی پورا سنا جائے اب پھر ان کے بعد میں اپنی ڈیوٹی پوری کروں. مگر میں نہیں اگر یہاں پڑھی جائے تو پھر تو کیا کہیں. کل سے آپ کو کوشش کریں 10 منٹ اور زیادہ نکالیں تو زیادہ نوکری کر لی جائے گی. آپ جتنا وقت ممکن ہے اتنا آج قبول کیجیے گا. کل سے ذرا ہے اجازت نوکری شروع کرنا. شورۂ آفاق فرمان پڑھا ہے میں نے اس رسول حق کا جس کا ہمارے مال ہماری جان اور ہماری اولاد پہ ہم سے زیادہ حق ہے. جی ہیں آپ دادی سلامت رہیں. اتنا سفر کر کے آئے ہو سید سلام ہے آپ کو. وہ جو پیچھے بیٹھے ہو ہر شخص دعائے کرو مولا کا واسطہ تاکہ اندازہ رہے مجھے کہ آپ میرے ہم سفر ہیں. سلام ہے آپ. سر کی بجائے بیٹا اگر زبان سے بولو ہاتھ سے بولو تو میں زیادہ ایزی فیل کرتا ہوں. میری گزارش سمجھ آ رہی ہے. اور رسول جو ہماری جان کا ہمارے مال کا اور ہماری اولاد کا ہم سے زیادہ حقدار ہے. کہ بیٹا ایک لفظ ولی آپ نے بہت سنا ہوگا کہ میں اس لفظ سے ولی کا ترجمہ کر رہا ہوں. بہت شکریہ. اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے. آنی جی میں علی کی قسم ہے جب کہ جملے کی داد پر راضی ہو گیا. بھائی جان کل ذرا مہربانی کرنی ہے جی. کل یا جلدی آ جانا ہے یا پیچھے بیٹھ جانا ہے. برا بھی نہیں ماننا. گزارش سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ ولی کی تعریف ہی یہی ہے جو ہماری جان کا ہمارے مال کا ہماری اولاد کا ہم سے زیادہ حقدار ہے اسے ولی کہتے ہیں. اور قیامت کی صبح تک میرا یہ جملہ یاد رکھنا یہ اساس ہے. یہ جملہ میرے گھر 12-15 سال بعد میں صحیح بات محرم کے لیے حاضر خدمت ہوں. تھوڑا سا نئی نسل کو چیک کرنا چاہ رہا ہوں ورنہ اس نسل نے تو مجھے بڑا سنا ہے. یہ اساس ہے میری آج کی مجلس کی. اسی پر میں کل پرسوں فیصلہ کروں گا کہ میں آپ کو کیا کیا پڑھ کے سنا. اس لیے اسی جملے پہ آج مجھے داد نہیں چاہیے توجہ چاہیے. ولی کون ہے بھائی؟ مجھے دیکھنا ہے. آپس میں نہیں بولنا. جو ہماری جان کا ہمارے مال کا اور ہماری اولاد کا ہم سے زیادہ حقدار ہو. ٹھیک ہے. شریعت ولی کی تابع ہے. ولی شریعت کا تابع ہے.
شکریہ رانا جی جیو ولی اس طرح دے میں جناب علی بہت مہربانی بی بی آپ کو عزت شریعت ولی کی جناب علی ولی کے آپ کو کیا کہتا ولی شریعت کا تابع نہیں ٹھیک ہے شریعت میں اگر بچہ نمازی کے قریب آ جائے تو اسے ہٹانا ضروری ہے ولایت میں بچہ آ جائے تو اسے پشت پہ سوار کرنا کوئی جو میری مدد کرے کوئی جو میری مدد کرے ہے کوئی جو میری مدد کرے پہلا دن ہے میں فیصلہ کروں گا پہلا دن ہے میں فیصلہ کروں گا اگلے دنوں میں مجھے کیا پڑھنا بہت شکریہ اللہ کرے یہ ہاتھ اونچے رہے شریعت میں اگر بچہ نمازی کے قریب جا رہا ہے تو اسے ہٹانا ضروری ہے ولایت میں اگر ولی نمازی کے قریب آ گیا ہے تو اسے پشت پہ بٹھانا ضروری ہے گل کرا بھائی اطلاف کرتے ہیں ہاں بھائی نئی بات والو ہے ضرورت سننے کی اور بولنے کی شریعت میں ولی کے پاؤں سے آگے پاؤں رکھ کے چلنے کی اجازت نہیں ولایت میں ولی کے شانوں کے ساتھ کوئی میری مدد کرتا ہے جو پیچھے جوان بیٹھے ہوئے ہو ہاتھ اٹھا میرا بیٹا لگے تو اپنی مجلس میں آئے عزت ہے ممبر کے خلاف میں ہاتھ رضی اللہ بھائی اس سے آگے قسم ہی نہیں ہے 14 کی قسمیں مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ صاحبان میں اتنی زیادہ عشق آباد ہو چکی ہے اور اس معیار پہ سننے والے آ گئے ہیں میں معافی چاہتا ہوں مجھے اب کہنا پڑ گیا ہے شریعت میں ولی کائنات کا نظام چلاتا ہے ولایت میں ولی کی ضرورت پکڑ میری مدد کرتے ہو تاکہ مزاج بنتا ہے نا سر نہیں زبان کھول ہاتھ اونچا ہائے داری اس جنت میں لے آئے ہوئے یہ یکم محرم کی مجلس ہے یہ جلسہ ہو رہا اللہ ہاں ولایت میں ولی کی زلفیں پکڑ کے پرسوں کریں گے بیٹا تم نے بات کرتی ہے تو پھر ایک جملہ میں اور کہہ رہا ہوں کائنات انسانیت کا پہلا شہزادہ عباس جسے شانوں پہ بٹھا کے زلفیں پکڑا کے حسین پوچھتے تھے عباس کدھر چلوں عزت علی کی قسم ہے اگر مجھے سائیوان اس کی بات میں نہیں میں کب تک دکھی ہو جاؤں گا عباس کدھر چلوں نا جو محمد کو چلاتا تھا وہ غازی کے کہنے پہ چلتا تھا ناراض بھی نہیں ہونا میں آپ کا انکل کے برابر ٹھیک ہے بات سمجھ آ رہی نہیں آ رہی ایک ہے میں اپنا کون لایا ہے پڑھتا ہے بولتا ہے گا تو میں پڑھنا ہوں بولوں شریعت میں بچے پہ جہاد ساکت ہے ولی چاہے تو 6 مہینے کا بچے کو
ولی چاہے تو 96 سال کے بوڑھے کو خط لکھ کے بلا دے. جی سلام ہے سلام ہے. شریعت میں ڈھونڈ کے تلاش کر کے جنازے میں شریک ہونا ثواب ہے. محلے میں، گلی میں، گاؤں میں، شہر میں، شہر سے باہر جنازوں میں جانا ثواب ہے. ولی چاہے تو آپ اپنے جنازے پہ آ جائیں. نہیں سمجھ آ رہی؟ نہیں سمجھ آ رہی؟ علی اسلام دے گی، علی اسلام دے گی. شریعت میں کسی تنگ کرنے والے کو کہا جا سکتا ہے تو جہنم کے عذاب میں داخل ہوگا. تجھے حمیم پلایا جائے گا، تجھے گرم پانی پلایا جائے گا، تجھے فلاں چیز سزایا جائے گا. یہ سزا ہوگی، وہ سزا ہوگی. شریعت والا سزا سنا سکتا ہے، اگلے جہان میں نافذ العمل ہوگا. ولایت جلال میں آ جائے تو سامنے سے کہتے شرم نہیں آتی عورت ہو کے بندہ. جی ہمارا تستحیینا ان تاقودی بین الرجال. تجھے شرم ہی نہیں آئی عورت ہو کے مردوں کے مجمع میں؟ شاباش. آپ سلامت رہیں، آپ آباد رہیں. ایسی باتوں کے لیے تھوڑا سا ٹائم زیادہ چاہیے. کل سے میں نے چلے گئی بھی آپ کو سلامت رہیں. صدا میری گزارشات سمجھ میں آ رہی؟ اچھا کوئی میں ذرا تھوڑا سا بوڑھا ہو گیا ہوں، تھوڑی میری مدد کرو. جوان بچوں کو بتاؤ ولی بڑا ہے کتنے؟ 3. شاباش. کس نے کہا؟ کس نے کہا؟ نہیں آپ ہی میری طرف بوڑھے ہیں. بچے نے کہا سے یہ کرتا آپ پر میں دونوں بوڑھے ہوئے. ولی کتنے؟ 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مبلیکم اللہ و رسولہ الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ. پہلا ولی اللہ، دوسرا رسول، تیسرا حالت رکوع میں اللہ بڑی میں خیال آئے ہاتھ کچھ صحیح ہوئے. تُس نے تو تھا جن کے سنے میں تو آجوا سے میں کرنا ہوں. پہلا ولی اللہ مہربانی پہ ڈاچی ہو، دوسرا اللہ کا رسول، تیسرا حالت رکوع میں مشتری لگاتے ہیں. لکھنا ملا تم لکھنا میں سکون جا سکا. اللہ، ولی، محمد، ولی، علی، ولی. اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں. میں راضی ہو گیا. علی کی قسمیں مانی ہوں کوئی نہ بولے آئی تھی میرے سے میں راضی ہوں. تو تدبیر علی کی قسمیں میں راضی ہو گیا. میں بولتا ہوں مولا میں کھل جاتا فرماؤں. اللہ پہ کوئی نقطہ نہیں. سلام ہے بابا جی. محمد پہ کوئی نقطہ نہیں، علی پہ کوئی نقطہ نہیں. ساری رات اس جملے کے لطف میں گزار لینا. علی پہ نقطہ ہوتا اگر محمد پہ ہوتا. پٹو راضی امین، رانا عباس راضی ہے. علی دون پردیش سے جس لیں. جی بیٹا بہت شکریہ، بہت مہربانی. اپنے کو جان ساری رات میں کہیں نہیں تک تیری مرضی. ہاں علی پہ نقطہ کوئی نہیں. علی پہ ہوتا اگر محمد پہ ہوتا، محمد پہ ہوتا اگر اللہ پہ. اچھا اس پوری ترکیب کو تلاش کرو. لا الہ الا اللہ نقطہ کوئی نہیں. محمد رسول اللہ نقطہ کوئی نہیں. علی میں نقطے کا فرق بھی نہیں ہے. سوری جملہ مشکل تھا میں جلدی سے کہہ گیا. جی
یہ نمازی چہرہ یہ نمازی ماتھا سلامت رہے. جب ہم طے کر چکے ہیں کہ ولی تین ہیں تو پھر دل تو سوال کرتا ہے نا کیا یہ تین ولی کسی کو سمجھ آتے ہیں؟ اصل میں سمجھ انہیں سمجھنے سے قاصر ہے. ہر 10 سال میں میڈیکل سائنس کہتی ہے ایک نسل جوان ہوتی. 44 اشرے میں پڑھ چکا ہوں, 5 نسلیں مجھے سن چکی. پھر بھی بیٹا میں تمہاری محنت کروں بولو تو پھر تکلیف والی بات ہے نا. سلامت. کیا میں نے کہا تھا؟ سمجھ شاباش ہزاروں دن جی. سمجھ انہیں سمجھنے سے قاصر ہے. سمجھ انہیں سمجھ سکتی ہے جو سمجھ کے بعد بنے. سمجھ انہیں بابا جی سمجھ انہیں سمجھ سکتی ہے جو سمجھ کے بعد بنے. یہ سمجھ سے پہلے کے لوگ, یہ سمجھ سے پہلے کے لوگ. اب ہمارے پاس میں یہ سمجھنا نہیں ہے. ان میں سے ایک ولی نے کرم کیا ہے, اس نے کلیریفیکیشن دے دی ہے کہ کون کسے سمجھ آتا ہے. ڈیسائیڈ کر دیا ہے, ڈیسیژن دے دیا ہے. ایک ولی نے مسجد میں علی کو سامنے کھڑا کر کے محمد نبی سلطان نے اعلان کر دیا یا علی ہمارا اللہ. علی اللہ کو کوئی نہیں پا سکا. اعلان دوانا یا تو پا سکا یا میں پا سکا. یا علی ہمارا فلی علی مجھے بھی کوئی نہیں پا سکا. اللہ ہو باندھا یا اللہ پا سکا یا تو پا سکا. یا علی ہمارا فق علی تجھے بھی کوئی نہیں پا سکا. اللہ ہو باندھا یا اللہ پا سکا یا میں پا سکا. اب ملائک محمد اللہ محمد علی سب سے بڑا اللہ. اللہ سے چھوٹا محمد, محمد سے چھوٹا علی. کہ میں مائک پہ بول رہا ہوں, میں گاڑی میں نہیں بیٹھا, میں کسی ہوٹل میں نہیں کھڑا ہوا, میں کسی چھپ چھپا کے بات نہیں کر رہا. فقہ جعفریہ دوازدہ فقہ جعفریہ خیر البریہ مذہب اثنا عشریہ کا عقیدہ یہی ہے جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے. قیامت تک یاد رکھنا اللہ کبیر نہیں ہے, اللہ اکبر ہے. اکبر کا ترجمہ بڑا نہیں ہے, اکبر کا ترجمہ سب سے بڑا ہے. فقہ جعفریہ میں جو سب سے بڑا ہے وہ اللہ ہے. اللہ کے بعد محمد ہے, محمد کے بعد علی ہے. اللہ کو جو دو سمجھے ہیں وہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. آپ کیوں نہیں بولے؟ میں آپ سے یہ توقع نہیں کرتا. میرا چاہتا یہ منتی تھی نا کہ مدو اتنی دور سے ہاتھ اٹھا ہے. سلام ہے ماتھا جو باہر بیٹھے حسین تمہیں عزت دے بھائی, غازی تمہیں عزت دے. اللہ کو جو دو سمجھے ہیں وہ دونوں اللہ سے چھوٹے ہیں. ایک محمد ہے ایک علی. محمد کو جو دو سمجھے ایک محمد سے بڑا ہے ایک محمد سے چھوٹا ہے. ایک محمد سے بڑا ہے ایک محمد سے چھوٹا ہے. علی کو جو دو سمجھے وہ دونوں علی سے. اب تم زیادہ سے زیادہ یہی کر سکتے ہو کہ ان لوگوں سے کہو اس کو نہ بلاؤ نہ پڑھاؤ, اور تمہارے پاس اس کا جواب بھی نہیں ہے. میں کیا کروں؟ مرضی ہے ان ولیوں کی. اللہ اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ جاتا ہے, محمد اپنے سے چھوٹے کو سمجھ آ جاتا ہے. شریعت میں علی ہوتا وہ ہے جسے سمجھنے کے لیے علی سے بھی کوئی میری مدد کرو. وہ میرے بچوں کوئی میری مدد کرو. طریقہ دا پہلا نمازی
دروازہ نہ کھولتا اور پھر میری بھی مجبوری بن گئی ہے تو سنجھالا لا سکتے ہیں میں شوکت ہوں میری طبیعت محمیل ہو گئی آج کے بعد اگر کوئی تمہیں کہے مجھے علی سمجھ آ گیا اس سے لڑنا نہیں پوچھنا ہے تو نبی ہے کہ خدا ہے آپ سے گزارش ہے ولی کتنے ہوئے تین میں سے ہر ولی کو دوسرے دو ولی سمجھ سکتے میں کوئی کلی کہہ گیا شاید ولی کتنے تھینک یو بیٹا شاباش ولی کتنے تین اللہ محمد علی اللہ دو کو سمجھ آتا ہے محمد اور علی محمد بھی دو کو سمجھ آتے ہیں اللہ علی علی بھی دو کو سمجھ آتے ہیں اللہ اور محمد اب میں کہہ رہا ہوں جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے سچ پتا اس میں کیا مشکل تھی میرا چاند بولا کیوں نہیں جلی اسرار دفینے کون سا لاپ مشکل ہے میں تمہیں پڑھانے آیا ہوں میری حق کرو مجھ سے سیکھو مجھ سے سمجھو مجھے سمجھاؤ مہربانی سر اللہ کرے یہ ہاتھ اونچا رہے بڑا اچھا لگا جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے کھلا مکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے جی بابا جی بابا جلی کے اسرار مہربانی سر اتنی دور سے بولنے کا شکریہ جلی کے اسرار سے مزین یہ بچوں کو بٹھا دیں یہی انہیں کہیں اب آگے نہ ہے پلیز مہربانی کریں وہیں بیٹھیں جلی کے اسرار سے مزین سبھی دفینوں کو جانتی ہے کھلا مکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتی ہے ولی جلی بھی ولی نبی بھی ولی علی بھی اور کوئی تو سمجھو وہ تین دو کو جانتے ہیں بطول تین کہاں لے آئے انہیں وہ کس ہدف میں لے آئے انہیں مکان سے مکان تک معتبر مکینوں کو جانتا ولی جلی بھی ولی نبی بھی ولی علی بھی کوئی تو سمجھے وہ تین دو کو جانتے ہیں بیٹا جانی میں جشن سیدہ میں کراچی یہ 4 مصرے پڑھ کے آیا اور پھر جشن سیدہ سے جماعتی ثانی سے اب تک میں نے نہیں پڑھے میرا جیون چاہ رہا ہے جس انداز میں آج صحیح والے بولے ہیں سن لو گے ایک نقطوں کے سفر کا ارتقا ہے فاطمہ مصطفیٰ ہے مرتضیٰ ہے مشتبہ ہے فاطمہ بائے بسم اللہ علی ہیں فائے فاطر سیدہ بے کا نیچے فے کا اوپر جانے کیا ہے میری جوان نسل جیے صدقے منقبت کے 8 سنوں کے آپ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں توقع کرتا ہوں آپ کا 10 منٹ زیادہ لے کے آئیں گے 10 منٹ پہلے
بدعت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. سلام ہے میرے اس بسم اللہ علیہ السلام ہے بسم اللہ کی دیا نا ہے سلام. میں اعتراف کر رہا ہوں, علی کی قسم میں اعتراف کر رہا ہوں. کتنی بڑی بے سابقہ اس مصرے کی یا چاہتا معصومین انصوری میں ہوئی ہے یا شاہمار میں ہوئی, پوری دنیا سن رہی ہے. میں ممبر پہ تھا. بدعت ہے تیری حسین کی اماں, بدعت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. اور جن سورہ کوثر یاد ہے ان حکم ہے میرا حکم لے کر میرا حکم ہے ذاکر حسین دا. جن سورہ کوثر بھی نہیں یاد یا علی مدد. بدعت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. بدبخت نہیں کوئی بھی ابتر کے برابر. آپ سے گزارش ہے بیٹا وہیں بیٹھ. بدعت ہے تیری سورہ کوثر کے برابر. بدبخت نہیں کوئی بھی. 56-57 اسلامی ممالک ہیں. 56-57 اسلامی ممالک میں فون کر کے پتہ کرو اسلامی معاشرے میں اسلامی سماج میں مرد عورت برابر نہیں. حاجی جالو کا منالم صاحب مرد کو عورت کا حاکم بنایا گیا معذرت کے ساتھ. یہ قانون ہے اسلامیات کا. اب پتہ نہیں بطول کیا ہے امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا, زوجہ ہے بعزت میں ہے شوہر کے بعد. علی اور رما کو فن فاطمہ اگر علی نہ ہوتا فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا. سارے ہاتھ چاہتے نا سارا صحیح حال تاہم ان خوشی میں تھی بدرود حسین دے نوکر بیٹھے ہیں. کیسے کیسے بزرگ چہرے یار دعا پہ کرتے ہیں. بابا میں تو رہ نہیں سکتا پیا یا تو ایڈی اچھی گل دی ایڈی بڑی دار نہیں دینی سی یا پھر میں رہ نہیں سکتا پیا. نبی نے فرمایا اگر یہ ہوتا تو فاطمہ کا کوئی کوفی نہیں, فاطمہ کا کوئی ہمسر نہیں تھا. جاؤ اللہ کے جہان میں اعلان کر دو کائنات علی کے لیے بنی ہے, علی بطول کے لیے. امکان میں بس ایک ہی مستور ہے زہرا. ہاں ایک ہی مستور ہے زہرا. زوجہ ہے بعزت میں ہے شوہر کے برابر. زوجہ ہے بعزت میں ہے شوہر کے برابر. کہہ دوں سلطان رسالت کو حسین کی اماں سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے اس سے. کپڑا نہیں کوئی تیری چادر چلا. جی صدقے سلطان رسالت سندھیوں میرا بچہ سلطان رسالت کو شفا ملتی ہے اس سے. کپڑا نہیں کوئی تیری چادر کے برابر. کیا جانے کوئی فاطمہ کیا ہے کہ نبی نے. کتنے میرے بچے اسکول جاتے ہو, کالج جاتے ہو, یونیورسٹی جاتے ہو, اکیڈمیز میں جاتے ہو, جاب پہ جاتے ہو, جتنے میرے بچے پڑھے لکھے دوستوں سے ملتے ہو, روز مختلف حوالوں سے گفتگو کرتے ہو, حسینیت پہ محافل کا مجالس پہ تم پہ فرض ہے تم یہ شعر یاد کرو اور اپنے دوستوں کو سناؤ. بتاؤ کہ ہمارا ایک چاچا آیا تھا, ہمارا ایک انکل آیا تھا, وہ یہ شعر پڑھ گیا ہے. میں کہہ رہا ہوں
کیا جانے کوئی فاطمہ کیا ہے کہ نبی نے دختر کو بھی تعظیم دی مادر کے بعد فاطمہ کیا ہے کہ نبی نے دختر کو بھی تعظیم مادر کے برابر ہیں عرش کے باسی تیری چوکھٹ کے سوالی جانے میں قاسم میں کچھ ہے بہنن دردتی تو سو کی کھاؤ گے کی پیو گے رہو گے کھانا رکھاؤ گے چاہ پکی ہوئے میں نہیں آکھیا انہیں مانی آکھیا صرف میرے واسطے نہیں حسین دے ہر قدار ہر مخمی ہر نوکر واسطے ایک پروٹوکول ہے کائنات کے عزت دار فرشتے ہیں بطول کے دروازے پہ کھڑے ہیں میں یتیم وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا خالہ ہاتھ سے ہی رہے لالا میں یتیم ہوں میں مسکین ہوں میں عزیز ہوں ہے عرش کے باسی تیری چوکھٹ کے سوالی ممکنات کی مالکن شہزادی سے کہہ رہا ہوں بی ہے عرش کے باسی تیری چوکھٹ کے سوالی اس کا مطلب یہی ہونا جنت میں نہیں کچھ تیرے لنگر کے بعد اتھے کو جو دادے تھے آ جاندے آئے ہائے ہائے جناب علی جناب علی اے عرش کے باسی تیری چوکھٹ کے سوالی جنت میں نہیں کچھ تیرے لنگر کے برابر جنت میں نہیں کچھ تیرے لنگر کے برابر اللہ اکبر لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد لگتا تھا کہ پھر فرش پہ اترے ہیں محمد جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر او میں سکھ کے کرم میں توڑے تیری بادشاہیاں نہیں آنا کتنی جلدی کون ہوندہ صدقے بابا جی لگتا تھا جی میں نہ کرتا لگتا تھا کہ پھر فرش جب آ کے کھڑی ہو گئی جب آ کے کھڑی ہو گئی ممبر کے برابر معاف کر دینا پہلا دن ہے ذاکری قوانین یہی ہیں علماء فرما گئے پہلے دن اس کا مسئلہ پڑھا کرو جس کا صدیوں سے ہاتھ پہلو وقت بھی تھوڑا رہ گیا 5-6 منٹ کا لیے آج قبول کیجئے گا کل سے جتنی تفصیل سے آپ حکم کریں گے اتنا پڑھتے رہیں گے فرمائے رسول میں بطور میں آ جاؤ بابا آپ کا اپنا کریں آپ کو کون لوگ سکتا ہے آئیں تشریف لے آئیں فرمانی بطور میں اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میں ایک صحابی بھی ہوں اب بطور وہ دیکھ نہیں سکتا محمد کی بیٹی نے فرمایا میں تو دیکھ سکتا میری دھیاں اور تھوڑے بیٹے وستے میرا پتر وستے گھر دیا دھیاں میرا بیٹا اللہ اکبر او میری ماں مولا تیرا ماتم قبول فرما اللہ اکبر پتر وستے گھر دیا دھیاں اللہ کرے توڑیاں جادرہ محفوظ رہا اللہ کرے توڑے بیٹے محفوظ محمد کی بیٹی نے کہا میں تو دیکھ سکتی امام بھائی جان سے دیکھیں آپ ایک بات ملا اگر برا نہ لگے تو سیدہ دے ذرا ہاتھ کھانا اے سیدہ ہوں میں بڑی کریم کا پتر مرشد آدیاں میں بڑی نوکر بھی اولادہ میرے کو راک بڑی میں معاف کریا کہ ہائے زہرہ تیری چوکھٹ پہ دھواں کام پڑھے ہائے زہرہ بڑا امیر ہے بندہ جنہیں ہائی نہیں کی تھی ہائے زہرہ تیری چوکھٹ پہ دھواں کام پڑھے آل یاسین کے
घर अफ़गान कौन पढ़े, और जिसका नाबीना सहाबी से है पर्दा शौकत, उसके चेहरे पे तमाचों में एक बार ये से बतूल का वास्ता ऊंची हाई करो, ऊंची हाई करो। ये बच्चा रो रहा है ना, इसके सर पे कुरान रखना। ये सामने छोटा सा बच्चा रो रहा है। भाई लगा इतने से बच्चे को कोई बंदा थप्पड़ मार देना, जब तक इसे दर्द रहता है ना, तब तक इसका हाथ दर्द वाली जगह पे रहता है। मैं माफ करे, तू रोए मैं तू मैं नहीं करके कितने ने तुसा है मुशरिक की दिए मैं गल खोलनी पड़ गई है। एक दिन दो दिन दर्द वाली जगह पे हाथ रहता है, जब तक दर्द रहता है पता नहीं कितने जोर से किसी ने लात मारी। 14 सदियां हो गई हैं, मोहम्मद की बेटी का हाथ मातम 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 जिन्हें आता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जी मैं नौकर 1400 साल हो गए हैं। ज्यादा से ज्यादा 3-4 मिनट और पढ़ना है मुझे। 18 साल की गुड़िया ने शादी मैं पढ़ देना है 94 ये सही बात है। मैं फिर जिंदगी पढ़िया मुर्शिद में थोड़ी हालत देख रही हूं, मैं पढ़ देना इतने कयामत आ जानी है। अली ने पुत्रा की कसम है तो मैं दस नहीं सकता हुआ की हालात सा। चलो माफी मंगे तेरा हुण मातम न करे। किबला पढ़े थे मुशबह नकवी साहब किबला, एक मंदिर उन्होंने आपको सुनाया है। पीछे दीवार थी, आगे दरवाजा था, दरमियान में बतूल थी। जलता हुआ दरवाजा बतूल के पहलू पे आ गया। हुण मैं माफ कर दिया तो मैं उन शिया नहीं मनागा जिन्हें मातम न किया। बतूल जमीन पे आ गई, दरवाजा बतूल पे आ गया। बंदे ऊपर से बुलंदे रहे, बतूल जमीन पे आ गई। और मेरी अंधियां कुछ अंदाजा करो मैं की पे पढ़ता, ये जवान थक गए ने। बतूल जमीन पे आ गई, दरवाजा बतूल एक गलो में करनी। बतूल जमीन पे आ गई, दरवाजा बतूल पे आ गया। बंदे ऊपर से गुजरते रहे। मोहम्मद की बेटी ने आवाज दी, अली मेरी पसलियां टूट गई। अली ने जवाब नहीं दिया। मेरी शहजादी ने दूसरे आवाज दी, अली मेरा बच्चा शहीद हो गया। बेटा तू मर देना, तू है नहीं कर सकिया। अल्लाह ने करे कि से मां तो दर्द पूछी मेरी केना बड़ा दर्द है। या अली मेरा बच्चा शहीद हो गया। अली ने जवाब नहीं दिया। बतूल ने तीसरी आवाज दी, या अली मैं जख्मी हो गई। अली ने जवाब नहीं दिया। तीनों बातें बतूल ने बंद आंखों से की। जब तीनों बातों का जवाब नहीं मिला तो बतूल ने आंखें खोली। सामने फिजा खड़ी थी। बतूल ने कहा, फिजा मेरा बच्चा शहीद हो गया, अली नहीं आया। फिजा मेरा मोहसिन शहीद हो गया, अली नहीं आया। फिजा मेरी पसलियां टूट गई, अली नहीं आया। फिजा मेरा चेहरा जख्मी हो गया, अली नहीं आया। फिजा नहीं बोली। मैं जा रहा हूं, अगर सारी रात रोना है तो आंखों को तैयार कर, हाथों को तैयार कर। चौथी मरतबा बतूल ने कहा, फिजा तुझे मेरे हक की कसम है, बता अली क्यों नहीं आया। फिजा ने चादर उतार के कहा, मजबूरी है। बतूल ने कहा, मुझसे बड़ी। फिजा ने कहा, लोग अली के गले में रस्सी डाल के, अली के गले में रस्सी डाल के, इन्हें नहीं आता माता वो शादी से कर लो, जिन्हें आता है तुम्हें बतूल का वास्ता एक बार सारा साहिवाल हाय करे, एक बार सारा साहिवाल हाय करे। बतूल ने कहा, बंदे अली के गले में रस्सी डाल के अली को बाहर ले गए। अली के गले में रस्सी का लफ्ज आया, जिसका बच्चा शहीद हो गया, जिसकी पसलियां टूट गई, जिसका कान जख्मी हो गया। तड़प के उठी, बाबा की चादर उठाई, सर पे रख के बतूल दरवाजे से बाहर आई। इधर बतूल ने मोहम्मद की कब्र की तरफ मुंह किया, उधर जमीन बुलंद होना शुरू हो गई। जमीन इतनी ऊंची हो गई कि नीचे दीवारों से ऊंट गुजर जाए। अली ने उठते
دھنستی ہوئی زمین دیکھی، اٹھتے ہوئے دروازے دیکھے، علی نے کہا سلمان جلدی کر، جلدی بطول کے پاس جا، بطول سے کہ علی کہہ رہا ہے تجھے میرے حق کی قسم بد دعا نہ کرنا ورنہ قیامت۔ آخری جملہ جی 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 تجھے میرے حق کی قسم۔ شام کے دربار میں 4 سال کی زخمی بچی ہو رہی تھی، بچی چپ نہیں کرتی تھی، ختم ہو گئی میری آج کی مجلس۔ دربار شام میں 4 سال کی ایک زخمی بچی ہو رہی تھی، اگر شیعوں کو اس بچی کا پتہ نہیں تو پھر پتہ نہیں وہ کیوں آ گئے ہیں۔ بچی چپ نہیں کرتی تھی، بڑی دیر سجاد میں چپ کروایا، بچی چپ نہیں ہوئی۔ بچی نے کہا بھیا امام بن کے حکم دینا، بھیا امام بن کے حکم دینا، ایک منظر ایسا ہے جو میری آنکھوں سے نہیں جا رہا۔ سجاد نے پھوپھی سے کہا اماں معصومہ کو چپ کراؤ، بابا کی محنت رائے گاہ نہ ہو جائے، مجھے خطبہ دینا ہے، مجھے بتانا ہے ہم لوگ حق میں ہیں۔ عالیہ نے کہا معصومہ سکینہ میرے قریب آ، بچی قریب آئی، میں جا رہا ہوں ماتم کر لینا ساری رات۔ سکینہ اتنا کیوں رو رہی ہے؟ بچی نے کہا اماں پھوپھی اماں زینب میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے، شیبر